بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس کورس کا یہ چوتھا سبق ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم قرآن مجید کی چند ایسی علامات کو جاننے کی کوشش کریں گے جن کا کثرت سے قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ تو ان میں سب سے پہلی علامت ہے سکون یا جزم کی، اور اس علامت کی پہچان یہ ہے کہ یہ گول مڑی ہوئی چھوٹی سی دال کی طرح ہوتی ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ساکن کا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ حرف ساکن ہے۔ تو ساکن اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف پر یہ جزم ہو یا اس پر کوئی حرکت نہ بولی جائے، مثلا زبر، زیر یا پیش، ان میں سے کچھ بھی نہ ہو اس حرف پر، یا یہ جزم والی علامت اس حرف پر ہو، تو ایسے حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو علامت ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے جی شد۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ 3 دندانوں والی ہوتی ہیں، 3 دندے بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، بالکل جیسا کہ سین کا شروع والا حصہ ہوتا ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی علامت کو شد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جی مشدد۔ تو یہ یاد رکھیے، جس حرف پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہو، جس حرف کے اوپر چھوٹے سے یہ 3 دندے بنے ہوں، تو ایسے حرف کو مشدد کہتے ہیں، جیسا کہ ان۔ اب دیکھیے یہاں پہ نون پہ 3 دندے بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم نون کو مشدد کہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس حرف پر شد ہوتی ہے اس حرف کو تھوڑا سا ہم رک کے پڑھیں گے، جیسے اشدو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں نے دال پہ تھوڑا سا ٹھہراؤ کیا، اس کی وجہ یہ کہ دال پہ شد آ رہی ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے، اشدو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس ایک اور علامت ہے، وہ ہے جی تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے کہ منون۔ منون کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو منون کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ تنوین کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ تنوین کے آخر میں ایک نون ساکن کی آواز ہوتی ہے جو لکھی نہیں جاتی بلکہ پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے با الف 2 زبر بن، اب یہاں پہ نون ساکن لکھا نہیں جا رہا با کے ساتھ، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو ایک نون ساکن کی آواز آئے گی۔ اسی طرح دیکھیے با 2 زیر بین، یہاں پہ بھی با کے ساتھ نون تو نہیں لگا، لیکن اس کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی۔ اسی طرح با 2 پیش بن، تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی چیز ہے۔ تو یہ چند علامات تھی جن کا بیان آج کے سبق میں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔